السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے، آج کی کلاس بھی ہم اپنی ادھر کلینک کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں، اور آج ایک میرے شاگرد نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے یہاں آتے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سر جی، عملیات کا بہترین وقت کون سا ہے؟ یعنی کس ٹائم ہم نے وظائف کرنے ہیں؟ عملیات کا خاص بہترین قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ یا کہ ہم عملیات کس ٹائم کریں؟ دن تو ہم نے گزار لیا، اب نیکسٹ دن کی وظائف جو ہیں کیا وہ ہم رات کو کر سکتے ہیں؟ کیا رات کو کی جانے والی وظائف اگلے دن میں کاؤنٹ ہوں گی؟ ایسے سوال تھا نا؟ دیکھیں، عملیات کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں ہر مذہب میں کچھ خاص وقت ہیں، کچھ خاص اوقات ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں شمس الدین بھائی۔ خاص اوقات ہیں عملیات کے، اور ویسے بھی بزرگوں کا قول ہے کہ ہر وقت ہر کام کے لیے میسر نہیں ہوتا، اور ہر کام ہر وقت نہیں ہو سکتا۔ جیسے جمعہ ہے تو وہ صرف جمعے والے دن ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اب کوشش کرے بھی نہیں، آج مجھے ٹائم نہیں ہے، جمعہ ہم کسی طریقے سے اتوار پڑھ لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جمعہ، اس سے ہمیں ایک چیز کا ہمیں ایک ثبوت اور ایک وجود قائم ہوا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اس کی ڈیٹ مقرر ہے، ایسے ہے نا؟ دن ہے، اس کا دن کے گھنٹے مقرر ہیں، وہ بڑھتے ہیں تو ایک ایک منٹ کر کے بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں تو ایک ایک منٹ کر کے گھٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کا دن 10 گھنٹے کا ہے اور کل کا دن 13 گھنٹے کا ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری اس کائنات کی ہر ایک چیز کو ناپ تول کے اور مخصوص ٹائم کے پابند کر دیا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب رہی بات بھائی کے سوال کی کہ عملیات کے لیے بہترین اور سوٹیبل وقت کون سا ہے؟ قم اللیل الا نصفہ او انقص منہ۔ یہ جو قلیلہ وقت آیا ہے نا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عملیات کا وقت کون سا ہے، علم روحانیت کا وقت کون سا ہے، سالک کا رب سے سوال کرنے کا وقت کون سا ہے، دعاؤں کی قبولیات کا بہترین وقت کون سا ہے۔ یہ قرآن سے ہم نے پوچھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نصفہ او انقص منہ، کہ آدھی رات سے زیادہ رات گزر جائے، آدھی رات سے زیادہ رات یعنی رات کے 3 حصے گزر جائیں اور ایک حصہ باقی ہو، جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کی جانے والی وظائف بڑی ہی پرتاثیر ہیں، اس وقت کیے جانے والی پڑھائیاں، ورد، وظیفے بڑے ہی پاورفل ہیں۔ سمجھ آگی بات کی؟ اگر آپ اپنی عادت بنا لیں، آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ فجر کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے، اور اس پر محنت کریں، اس کی مشق کریں، اس پر محنت کریں، اس پر کوشش کریں، اس کی حاضری شیٹ بنا لیں، الارم لگا لیں، جیسے تیسے کر کے آپ اپنی عادت کو اس پر مرکوز کر لیں کہ میں نے ہر روز نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جانا ہے۔ اور موسم کے حساب سے اٹھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نہائیں۔ اگر سردی ہے تو گرم پانی سے نمک ملا کر نہائیں، اگر گرمی ہے تو پھر تازہ اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ کیونکہ انسان جب رات کو سوتا ہے نا تو اس کے جسم کے مختلف حصوں سے غلاظت نکلتی ہے، ناک کے راستے، منہ کے راستے، آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر نقائص ہیں نا، انسان کے اندر عیب ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کی جلد کے مساموں کے ذریعے پسینہ نکلتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ نہا لیں گے تو نہانے سے کیا ہو جائے گی؟ طہارت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اور اس میں کوشش کریں غسل کر لیں تاکہ پاک ہو جائیں، مکمل صفائی اور طہارت کا خیال ہو جائے۔ بھلے غسل کی ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ جب بھی نہائیں غسل کر لیا کریں، پاک ہو جائیں گے اس سے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 8 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھیں، 2 کر کے، جو سنت ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر آپ اپنی عملیات، وظائف، جو بھی آپ کے کام ہیں وہ آپ کریں۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ٹائم ہے، کیا ہے؟ 2 گھنٹے کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہو تو آپ نماز فجر پڑھ لیں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں آپ؟ پھر آپ اپنے دن بھر کی پلاننگ کریں
کہ آج کے دن میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دن کے آغاز کرنے سے پہلے آپ دن کا پورا پراپر پلان شیڈول لکھ لیں, پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں. یہ نہیں ہے کہ اوہو اچانک سے کام یاد آ گیا, آپ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, گھر والوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. جب آپ کام کرنے سے پہلے اس کام کی پوری ترتیب تشکیل دے دیں گے نا, اس کا پورا ایک شیڈول مرتب کر لیں گے, آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی اور وقت بھی بچ جائے گا. کیا ہوگا؟ وقت بھی بچ جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور دنیا کے لیے اس دن کے 12 گھنٹے ہوں گے, آپ کے لیے 14 ہوں گے. آپ کے لیے کیا ہوں گے؟ کیونکہ آپ 2 گھنٹے پہلے جاگ چکے ہیں. 2 گھنٹے, اس 2 گھنٹے میں آپ اپنے تمام تر وہ کام کر لیں جو آپ کے وظائف کے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے ہر مذہب میں جو اس ٹائم کو کہا گیا ہے نا, وہ بڑا برکت والا وقت کہا گیا ہے. جیسے سندھیا کال, شبھ مورت, ٹھیک ہے, بھرم مورت. ہندو مذہب میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ برہم مورت. برہما سے ہے, برہما ان کے ایک مصنوعی نا خدا کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ خدا کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ یہ عطائی وقت ہے. اس وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کر خود تقسیم کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اگر اس وقت نفل پڑھ کے اللہ کے حضور عبادت کریں گے, تسبیحات کریں گے, ورد اور وظائف کریں گے, آپ کو اس کا عام وقت کی نسبت زیادہ نفع ہوگا. کیا ہوگا؟ فرمایا صبح کا اٹھنا, وقت پر صبح کا اٹھنا انسان کی درازی عمر کا باعث بنتا ہے. انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اس وقت ایٹماسفیئر, ہوا بالکل صاف ہوتی ہے. اس وقت ہوا میں گیسیں نہیں ہوتی, یعنی ٹریفک نہیں چل رہی ہوتی. ٹریفک چلتی ہے تو گندا دھواں نکلتا ہے. اس وقت ہر چیزیں بند ہوتی ہیں. مطلب پوری ہوا فضا کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھری ہوتی ہے. اس صاف ستھری فضا اور ہوا کے ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا نفع ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہم جاگتے ہیں, ورد وظیفے کرتے ہیں, اس وقت کیے جانے والے ورد وظیفوں میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور اس وقت کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ, آدھی رات سے زیادہ, نصفہ او انقص منہ قلیلا. تو اس رات کی عبادت کو انبیاء کی عبادت کا نام دیا گیا ہے. رات کی عبادت نبیوں کی عبادت ہے. رات کی عبادت نبیوں کی عبادت ہے. تہجد, ہر نبی تہجد پڑھا کرتا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تہجد ہر حال میں پڑھا کرتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کرام تہجد پڑھا کرتے تھے. اور تہجد کی جو رات کے وقت کی جو عبادت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تہجد کے وقت کی جو عبادت ہے, رات کے وقت کی جو عبادت ہے, وہ انبیاء کے لیے تشکیل دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ سے جڑنے کا بہترین وقت ہے. ٹھیک ہے. تو وظائف کے لیے, یوگا کے لیے, مراقبے کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. سمجھ آئیے؟ کون سا وقت ہے؟ بولا تہجد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ تہجد کا وقت ہے. تو آپ اس پر محنت کریں. میں اپنے سننے دیکھنے والے تمام تر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی التماس حجت کرتا ہوں کہ آپ دن کے آغاز, جب سورج نکلنے کے بعد آپ کا دن کا آغاز ہوگا تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ اپنے دن کا آغاز کیا کریں؟ تہجد کے وقت کریں. سورج فجر کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے کریں. یوں آپ کو ہر روز 2 گھنٹے اضافی ملیں گے. 2 گھنٹے اضافی ملیں گے. اور آپ کو ایک مہینے میں 60 گھنٹہ اضافی ملے گا. کیا؟ 60 گھنٹہ اضافی ملے گا. تو آپ کتنا آگے نکل جائیں گے عام دنیا سے. ٹھیک ہے. تو وقت قیمتی ہے. وقت خدا را آپ اپنے وقت کی قدر کریں. ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم.